غرناطہ کا سلطان قسط نمبر 11 بائی اردو ہسٹری۔ غرناطہ کا سلطان ابو الحسن قصر الحمرا کے ایوان میں اپنے کمرہ خاص میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ایک طرف اس کا چھوٹا بھائی ازغل اور دوسری طرف اس کے بیٹے ابو عبداللہ اور ابو یوسف اپنی اپنی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، تب آپس میں کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ ایسے میں سلطان ابو الحسن کا حاجب اور داروغہ اندر آیا۔ قریب آ کر سر کو تھوڑا سا اس نے خم کیا۔ اس کے بعد وہ سلطان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سلطان محترم، کشتالے کے نصرانی حکمران فرڈینانڈ کی طرف سے 2 قاصد آئے ہیں اور آپ کی خدمت میں پیش ہو کر کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ اس پر سلطان ابو الحسن نے کچھ سوچا۔ باری باری پہلے اس نے اپنے بھائی ازغل، دونوں بیٹوں ابو عبداللہ اور ابو یوسف کی طرف دیکھا، پھر کچھ فیصلہ کیا۔ اس کے بعد اپنے حاجب کو مخاطب کرتے ہوئے سلطان نے کہا، ان دونوں قاصدوں کو اندر لے آؤ، میں دیکھتا ہوں وہ کیا کہتے ہیں۔ اس پر حاجب ایک بار پھر سر کو خم کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد حاجب اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ریاست کشتالے کے حکمران فرڈینانڈ کے 2 قاصدوں کو لے کر آیا۔ دونوں قاصد سلطان کے قریب آ کر اپنی کمروں کو خم کرتے زمین کی طرف جھکے اور تعظیم بجا لائے۔ پھر قبل اس کے کہ سلطان ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کچھ پوچھتا، ایک قاصد سلطان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سلطان محترم، ہم دونوں کرتبہ سے آئے ہیں، ہمیں ہمارے حکمران فرڈینانڈ نے آپ کی طرف روانہ کیا ہے۔ اس پر سلطان ابو الحسن اس قاصد کی بات کاٹتے بولا، تمہارے حکمران فرڈینانڈ نے کس غرض سے تم دونوں کو ہماری طرف روانہ کیا ہے؟ اس پر دوسرا قاصد بولا، سلطان محترم، ہمارے آقا نے اس لیے ہم دونوں کو آپ کی طرف روانہ کیا ہے تاکہ ہم آپ سے خراج کی طلبی کریں۔ سلطان محترم، ہمارے آقا کا کہنا ہے کہ گزشتہ کئی سال سے آپ نے ہمارے آقا فرڈینانڈ کو خراج ادا نہیں کیا، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ سے پہلے آپ کے والد محترم ابن اسماعیل اور ان کے آباء و اجداد بھی کشتالے کے حکمرانوں کو خراج ادا کرتے رہے ہیں۔ لہٰذا ہمارے آقا اور ہماری ملکہ ازابیلا نے ہم دونوں کو اس غرض سے آپ تک بھیجا ہے تاکہ آپ سے خراج کی وصولی کی جائے۔ اس قاصد کی یہ گفتگو سن کر غرناطہ کے سلطان ابو الحسن کے چہرے پر انتہائی غضبناکی اور ناپسندیدگی کے آثار نمودار ہوئے، جبکہ اس کی آنکھوں میں انتقام کی چنگاریاں موجیں مارنے لگی تھیں۔ سلطان ابو الحسن کی یہ حالت دیکھتے ہوئے اس کا بھائی ازغل، اس کے دونوں بیٹے ابو عبداللہ اور ابو یوسف پریشان اور حیران ہو کر رہ گئے تھے۔ تھوڑی دیر تک ایوان الاس میں خاموشی رہی۔ اس کے بعد ایوان کے اس کمرے میں سلطان ابو الحسن کی آواز گونجی، سنو فرڈینانڈ کے قاصدوں، خراج دینے والے مر گئے، اب کوئی خراج نہیں دیا جائے گا۔ اپنے آقا سے واپس جا کر کہنا کہ خراج دینے والے شاہان غرناطہ عدم آباد کو سدھار گئے، اب ہمارے دارالضرب میں اشرفیوں کے بجائے صرف خوناشام تلواریں ڈھلتی ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان ابو الحسن تھوڑی دیر رکا، پھر وہ اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، سنو فرڈینانڈ کے قاصدوں، اپنے آقا سے جا کر کہنا اپنے ماضی کی شاطرانہ ڈھنگ اور کذب کی تفہیم کو بھول جائے۔ اسے کہنا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خار و خس کے اندر کوئی خفیہ چنگاری بھڑک کر آگ کا طوفان بھی کھڑا کر سکتی ہے۔ اسے کہنا اوروں کے دکھ سے کھیلنے والے مداری، خون کی چادر اوڑھ کر سونے والوں کو اپنے گنبد تحریر سے باہر آنے پر مجبور نہ کرو۔ میں جانتا ہوں کہ فرڈینانڈ کی تہ میں نفرت کی ثمر پنہاں ہے، لیکن میرا اسے پیغام دینا اور کہنا دوسروں کی بھی اوقات کی خاطر میں لائے اور ہمیں اپنے مفروضہ اقدامات کا قرض چکانے پر مجبور نہ کرے۔ اگر ایسا نہیں تو پھر وہ لکھ رکھے پتھروں کی بارش ہوگی، ذرہ ذرہ خاک و خون ہوگا، اور پھر ہم گرم و سرد موسموں کو فراموش کر کے لہو کے آخری قطرے تک اپنا دفاع کریں گے۔ اپنے آقا سے جا کر کہنا کہ ہم وہی مسلمان ہیں جو ہسپانیہ کے اندر موج در موج سمندر کے سفر کی طرح زندگی بسر کرتے رہے۔ اسے کہنا کہ جب بحر ابلتا ہے تو دور تک ریت کی پیاس بجھا دیتا ہے۔ اگر اس نے ہمارے ساتھ جنگ کی طرح ڈالی تو صرف ہمارے ہی آشیانے کے 4 تنکے نہیں جلیں گے، بلکہ آسمان کے گنبد پر قہر بری صدائیں، خوابگو جزیروں پر موت کی آوارہ دھوئیں کی لپٹیں اور خون آلود فضاؤں میں موت کے نغمے گونجیں گے۔ اگر اس نے ہمارے ساتھ جنگ کی ابتدا کی تو اسپانیہ میں ہر کاسہ نفس مرگ کا زہر گھلے گا۔ فرڈینانڈ سے کہنا کہ غرناطہ کا سلطان ابو الحسن کہتا ہے کہ دل کے گلدانوں میں تنہائی کا زہر، اجاڑ رستوں کے قافلوں کے لیے موت کی سوداگری مت خریدو۔ اسے کہنا ابو الحسن کہتا ہے کہ آؤ بے اتنائی کی رتوں زندگی سے الجھنے کے ہنر کو فراموش کر کے دل کے بجھے دیوں کو پھر سے روشن کریں اور ہسپانیہ کی بستیوں کو اشک ندامت سے بچائیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان ابو الحسن رک گیا، کچھ سوچا، پھر وہ دوبارہ قاصدوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا،
سنو فرڈینینڈ کے قاصدوں، میں نے جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا۔ میرا یہی پیغام حرف بہ حرف جا کر اپنے آقا فرڈینینڈ سے کہہ دینا۔ اس کے بعد سلطان ابو الحسن نے اپنے بیٹے ابو عبداللہ ابو یوسف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میرے دونوں بیٹوں، میرے بچوں، تم دونوں جاؤ، ان دونوں قاصدوں کی ضیافت اور آرام کا بندوبست کرو۔ اس کے ساتھ ہی سلطان ابو الحسن کے بیٹے ابو عبداللہ اور ابو یوسف اپنی جگہ سے اٹھے اور فرڈینینڈ کے ان دونوں قاصدوں کو ایوان الاس سے باہر لے گئے۔ ابو عبداللہ اور ابو یوسف دونوں بھائی جب فرڈینینڈ کے قاصدوں کو لے گئے، تب سلطان ابو الحسن نے تھوڑی دیر کے لیے اپنے بھائی ازغل کی طرف دیکھا جو اس کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا۔ پھر سلطان بولا اور ازغل کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سنو ازغل میرے بھائی، میں نے اپنے دونوں بیٹوں اور تمہارے دونوں بھتیجوں ابو عبداللہ اور ابو یوسف کو مہمانوں کی ضیافت اور ان کے قیام کے بہانے اس قصر سے باہر بھیجا ہے تاکہ میں تنہائی میں تمہارے ساتھ ایک انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کر سکوں۔ اس پر ابو الحسن کے بھائی ازغل نے بڑی فکر مندی سے سلطان کی طرف دیکھا۔ پھر ازغل نے پوچھا، برادر محترم، آپ کس موضوع پر میرے ساتھ رازدارانہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں؟ اس پر سلطان ابو الحسن بولا، سنو ازغل میرے بھائی، کشتالے کے حکمران فرڈینینڈ کے قاصدوں کا ہمارے پاس آنا کسی علت کے بغیر نہیں۔ سنو، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اس خراج کی عدم ادائیگی کو بہانہ بنا کر فرڈینینڈ ضرور ہم پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرے گا، جیسا اس کے آباء و اجداد کرتے رہے ہیں، اور ہم سے زیادہ علاقہ چھیننے کی کوشش کرے گا۔ ازغل میرے بھائی، فرڈینینڈ کے ایسا کرنے سے پہلے ہمیں اپنے دفاع کے لیے کچھ نہ کچھ کر لینا چاہیے، بلکہ اگر ہو سکے تو فرڈینینڈ پر ضرب لگانے کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ اس پر ازغل بولا، برادر محترم، اگر ایسی بات ہے تو اس سلسلے میں آپ کو مجھ سے رازدارانہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس گفتگو میں ابو عبداللہ اور ابو یوسف دونوں کو بھی شامل رکھنا چاہیے تھا۔ انہیں اعتماد میں لیتے ہمیں کسی منطقی فیصلے تک پہنچنا ہے۔ اس پر ابو الحسن کہنے لگا، سنو ازغل میرے بھائی، ابھی میں نے صرف تمہید باندھی ہے۔ جو بات میں تم سے کہنا چاہتا ہوں وہ ایسے راز کی ہے کہ اس کا ظاہر کرنا امت مسلمہ کے لیے ایک بڑا خطرہ ثابت ہو سکتا ہے، اور آج کی بات اگر میں اپنے بیٹوں ابو عبداللہ یا ابو یوسف سے کہوں گا تو مجھے یقین ہے کہ وہ بات پورے ہسپانیہ میں پھیل جائے گی۔ لیکن میرے بھائی، اس راز کا ذکر میں صرف تم سے کروں گا، اور تم سے یہ بھی کہوں گا کہ اس راز کو میری طرح راضی رکھنا، اپنے دل کی بات کسی اور سے نہ کہنا۔ سلطان ابو الحسن کی اس گفتگو پر ازغل عجیب سی سنجیدگی کے انداز میں دیکھنے لگا۔ اس پر سلطان ابو الحسن کہنے لگا، دیکھ ازغل میرے بھائی، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جبل السلج اور ابشارات کی وادیوں میں ہسپانیہ کے ان شہروں سے لوگ ہجرت کر کے آئے ہیں جو علاقے مسلمانوں سے چھین لیے گئے ہیں۔ ان لوگوں نے جبل السلج کو اپنا مسکن بنا رکھا ہے۔ یہ کوئی عام لوگ نہیں ہے، یہ ایک انتہائی جنگجو گروہ ہے جو ہسپانیہ کے طول و عرض میں کام کر رہا ہے، اور انہوں نے اپنا امیر بنا رکھا ہے۔ ان کے پاس ایک بہترین لشکر بھی ہے جو آنے والے دنوں میں ہمارے کام آ سکتا ہے۔ اس پر ازغل نے فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا، برادر محترم، کیا ایسا ریاست کے اندر ریاست بنانے کے مترادف نہیں؟ یہ لوگ جنہوں نے جبل السلج کو اپنا مسکن بنا کر اپنے آپ کو خوب مسلح کر لیا ہے، کیا وہ مستقبل میں ہمارے لیے خطرہ ثابت نہ ہوں گے؟ اس پر ابو الحسن بولا، پھر کہنے لگا، ازغل میرے بھائی، تمہاری سوچیں غلط ہیں۔ یہ بڑے کچلے مسئلے اور دین سے ہمدردی اور وطن سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں۔ میں ان کے امیر سے مل چکا ہوں، اپنے ساتھیوں اور لشکروں کے ساتھ اپنی جان اور اپنے دل کو بھی مسلمانوں کی بہتری اور ہماری بھلائی کے لیے فرش راہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس پر ازغل نے بے چینی سے اپنے بھائی ابو الحسن کی طرف دیکھا، برادر محترم، آپ اس شخص سے کب اور کس وقت مل چکے ہیں؟ اور جن لوگوں نے جبل السلج میں اپنا مسکن بنایا ہے اور اپنے آپ کو مسلح کیا ہے، ان کا امیر کون ہے؟ اس پر سلطان ابو الحسن بولا اور کہنے لگا، میرے بھائی، ان کے امیر کا نام رکیم بن خلات ہے۔ میرے بھائی، تم ایک چرواہے کو جانتے ہوگے جو بظاہر نصرانی ہے اور اپنا نام سب کو ایرولس بتاتا پھرتا ہے۔ ازغل نے چونک کر پوچھا، وہی ایرولس چرواہا جو ہسپانیہ کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک اپنے ریوڑ چلاتا پھرتا ہے؟ لوگ اسے راہبوں جیسا بے ضرر خیال کرتے ہیں۔ اس پر ابو الحسن بولا اور کہنے لگا، میرے بھائی، بالکل وہی ایرولس ہے۔ وہ بظاہر ایرولس لیکن حقیقت میں وہ رکیم بن خلات ہے۔ وہ بظاہر نصرانی لیکن حقیقت میں کٹر قسم کا مسلمان ہے۔ یہ شخص ماردہ شہر کا رہنے والا تھا۔ اس کے ماں باپ، عزیز و اقارب کو ایک بغاوت کے جرم میں قتل کر دیا گیا۔ اسے جبل طلیطلہ کے قلعے میں قید رکھا گیا اور اس کے پیروں کو لوہے کی گرم سرخ مہروں سے داغا گیا۔ وہ کسی طرح وہاں سے بھاگ نکلا اور جبل السلج کے کوہستانی سلسلے میں قائم ہونے والی تحریک میں آن ملا۔ اس تحریک کا جب پہلا امیر مر گیا تو تحریک کے سارے لوگوں نے بالاتفاق اس رکیم بن خلات کو اپنا امیر بنایا۔ اب یہ اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیے ہوئے ہے۔ آدھا لشکر اس کا جبل السلج میں مسکن کے اندر رہتا ہے، آدھے کے ساتھ یہ ہسپانیہ کے ساری کوہستانی سلسلوں اور وادیوں میں ریوڑ چلاتا پھرتا ہے، اور جہاں کہیں بھی مسلمان تکلیف میں ہوتے ہیں انہیں ان کی تکلیف سے نجات دلاتا ہے، اور بہترین کام بھی ہسپانیہ میں انجام دیتا ہے۔
मसलन ये कि पुश्तैले के हुक्मरान फर्डिनेंड का एक बागी सरदार था जिसका नाम बाल्डी गोत था। इसने फर्डिनेंड के खिलाफ बगावत की थी और कोहस्तानी सिलसिले को अपना मस्कन बनाकर जगह जगह डाकाजनी करना शुरू कर दी। रकीब बिन खल्लात ने बेहतरीन काम यह किया कि बाल्डी गोत का नाम इस्तेमाल करने की इसने तजवीज़ अपनाई, लिहाजा ये बाल्डी गोत पर हमलावर हुआ। बाल्डी गोत इसके साथियों को इसने तहे तय किया। अब ये रकीब बिन खल्लात हस्पानी के अंदर बाल्डी गोत के नामी से वारदातें करता है। इसने अपने पास कुछ खंजर रखे हुए हैं जिन पर बाल्डी गोत का नाम कंदा है, और जहाँ ये वारदात करता है बाल्डी गोत के नाम के खंजर फेंक देता है ताकि लोग यही समझें कि ये वारदात बाल्डी गोत ने ही की है। किसी को अभी तक खबर नहीं कि रकीब बिन खल्लात ने बाल्डी गोत और इसके गिरोह का खात्मा कर दिया है। अब ये शख्स हस्पानी के अंदर ज़रूरत के वक्त खजानों को अमल में लाता है। जब मुसलमानों को तंग किया जाता है तो तंग करने वालों पर हमलावर होकर इनका कत्लेआम करता है और उनको लूटता भी है। फिर सारा मालो असबाब लेकर अपने रेबों को चलाता हुआ अपने मस्कन लाकर मुंतकिल कर देता है, फिर हस्पानिया के अंदरूनी हिस्सों की तरफ निकल जाता है। इतना कहने के बाद सुल्तान अबुल हसन जब खामोश हुआ तो असगल ने थोड़ी देर सोचा, फिर अपनी फिक्रमंदी का इजहार करते हुए असगल कहने लगा, बरादर मोहतरम, जो कुछ आपने कहा अगर ये सच है तो रकीब बिन खल्लात एक अजीम इंसान और आलिम इस्लाम का काबिल इज़्ज़त फर्जंद है। अगर ये शख्स आपको ताउन का यकीन दिला चुका है तो मैं समझता हूँ कि मुस्तकबिल में फर्डिनेंड अगर हमसे टकराता है तो रकीब बिन खल्लात हमारा बाजू बनकर हमारा साथ दे सकता है। इस पर अबुल हसन कहने लगा, असगल मेरे भाई, बिल्कुल मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। ये शख्स हमारा दाएं बाजू बनकर हमारे साथ हमारे दुश्मनों पर ज़रब लगा सकता है। लिहाजा मेरे भाई, इस रकीब बिन खल्लात के राज को अपने सीने में ही दफन करके रखना। अबू अब्दुल्ला और अबू यूसुफ पर कभी भी इसका इजहार न करना, वरना वो दोनों मिलकर रकीब बिन खल्लात और इनके साथियों की ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल सकते हैं। यहाँ तक कहने के बाद सुल्तान अबुल हसन थोड़ी देर के लिए रुका, फिर वो दोबारा कह रहा था, सुन मेरे भाई, जबल सुलझ में कायम होने वाले मस्कन का अमीर तो रकीब बिन खल्लात है, लेकिन ये अपने रेवड़ के साथ हस्पानी के अंदर घूमता फिरता रहता है। इसकी गैर मौजूदगी में इसका नाइब अव्वल मंसूर बिन नुमान मस्कन की देखभाल, हिफाजत और तंजीम का काम सर अंजाम देता है। ये मंसूर बिन नुमान नसरानी दुनिया में सियांकू के नाम से मशहूर है। इस रकीब बिन खल्लात का एक नाइब दोम भी है। उसका असल नाम तो मंजर बिन तरीफ है, लेकिन यह हस्पानी के अंदर नसरानी की हैसियत से बुरीली के नाम से मशहूर है। ये मंजर बिन तरीफ रेवड़ में रकीब बिन खल्लात के साथ काम करता है। इस पर रकीब बिन खल्लात का एक और साथी भी है। बचपन में इसके साथ असीरी की ज़िंदगी बसर करता रहा था और इसका अजीज़ और रिश्तेदार भी है। उसका नाम मुजाहिद बिन यूसुफ है और कैद के दौरान नसरानियों ने इस बेचारे की ज़ुबान काट दी थी। ये भी रेवड़ के अंदर रकीब बिन खल्लात के साथ जरमियास के नाम से काम करता है। सुल्तान अबुल हसन के इन सारे इंकिशाफात पर असगल दंग रह गया था। फिर वो किसी कदर हैरत का इजहार करते हुए कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, आपने सारे इंकिशाफात करके मुझे हैरत में डाल दिया है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि हमारे हमसाए असुलझ के अंदर इतनी बड़ी तहरीक को तंजीम सर उठा सकती है। अगर इनसे किसी किस्म की कोई बगावत का ख़तरा नहीं तो सुल्तान मोहतरम, मैं समझूंगा ये तहरीक हमारे जिस्म ही का हिस्सा है। इस पर सुल्तान अबुल हसन कहने लगा, असगल मेरे भाई, तुमने यकीनन मेरे दिल की बात की है। मेरा दिल कहता है कि आने वाले दौर में ये रकीब बिन खल्लात अपनी तहरीक के साथ दुश्मन के मुकाबले में हमारी खातिर एक ना हिलने वाली चट्टान साबित होगा। मैं इसे मिल चुका हूँ, इसके वलवले जवान, इसके अज़ाइम बड़े बुलंद हैं। इस पर असगल फ़ौरन बोल पड़ा, सुल्तान मोहतरम, अब जबकि आपने मुझ पर इस राज का इंकिशाफ कर ही दिया है तो मैं इस रकीब बिन खल्लात से मिलने के लिए बेचैन हूँ। आप कम अज़ कम मुझसे इसका तारुफ भी कराएँ। आप जब कभी किसी वक्त इधर से उधर हों तो मेरा इससे तारुफ हो तो बवक्त ज़रूरत मैं इससे ताउन और भाईचारे का हाथ बढ़ा सकूँ। इस पर सुल्तान बोला, सुनो असगल मेरे भाई, रकीब बिन खल्लात इन दिनों अपने रेवड़ के साथ हस्पाने के अंदरूनी हिस्सों की तरफ गया हुआ है। इसके मस्कन के लोग इसे अमीर कहकर मुखातिब करते हैं। हस्पाने के नसरानी इसे अरुलस कहते हैं, लेकिन मैंने इसे नया नाम दिया है। मैंने इसे कहा था कि मैं इसे गरनाता का चौपान कहकर मुखातिब किया करूँगा। इस पर असगल खुशी का इजहार करते हुए कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, ऐसा शख्स वाकई गरनाता का चौपान ही साबित हो सकता है। थोड़ी देर तक कमरे में खामोशी रही। इसके बाद सुल्तान अबुल हसन कहने लगा, असगल मेरे भाई, रकीब बिन खल्लात तो इन दिनों हस्पाने के अंदरूनी हिस्सों में वादिल कबीर की तरफ मसरूफ़ कार है। मैं तुम्हें अहमद बिन अत्ताश के साथ इसके मस्कन की तरफ रवाना करता हूँ। वहाँ इसके नाइब अव्वल मंसूर बिन नुमान से मिल लो। इस तरह तुम्हारा ना सिर्फ ये कि मंसूर बिन नुमान के साथ तारुफ हो जाएगा, बल्कि इनके मस्कन और जो कुछ उन्होंने इंतजाम कर रखे हैं वो भी देख लोगे। और वहाँ मैं तुझ पे ये भी इंकिशाफ करूँगा कि जिस वक्त मैं रकीब बिन खल्लात से रात की तारीकी में दरे हदार के किनारे मुलाकात की थी तो मैंने जबल सुलझ का किला हसनुर रूमान इसके हवाले कर दिया था। अब मेरे ख्याल में वो इस किले को मजबूत और मुस्तहकम करने में मसरूफ़ होंगे।
اس کے ساتھ ہی سلطان ابوالحسن نے قریب پڑی ہوئی چھوٹی سی چوبی ہتھوڑی اٹھائی اور پیتل کے ایک لٹکے ہوئے تشت پر دے ماری۔ تھوڑی دیر بعد سلطان کا حاجی بڑی تیزی سے نظر آیا۔ اسے دیکھتے سلطان ابوالحسن اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، ابھی جاؤ اور فی الفور احمد بن عطاش کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ یہ حکم سنتے ہی حاجی باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد سلطان ابوالحسن کے طلایہ گر دستوں کا سالار اعلیٰ احمد بن عطاش قصر کے اس حصے میں داخل ہوا۔ سلطان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے ایک نشست پر بیٹھنے کو کہا۔ تب احمد بن عطاش سلطان کے بھائی ازغل کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ سلطان بولا اور کہنے لگا، سن ازغل میرے بھائی، احمد بن عطاش ہی رکیم بن خلاد کے متعلق ساری تفصیل لے کر آیا تھا۔ اس نے ہی اس کے متعلق ساری معلومات حاصل کی تھی اور اس کی پوری داستان کو خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ابھی احمد بن عطاش کے ساتھ جاؤ اور رکیم بن خلاد کے مسکن کو دیکھ لو اور اس کے نائب اول منصور بن نعمان سے بھی مل لو۔ اس پر ازغل کہنے لگا، سلطان محترم، کیا ایسا ممکن ہے کہ احمد بن عطاش پہلے مجھے رکیم بن خلاد اور ان کے ساتھیوں کے حال کی تفصیلات بتائے؟ اس پر احمد بن عطاش کہہ رہا تھا، اگر سلطان نے رکیم بن خلاد کا راز آپ پر کھول ہی دیا ہے تو ان کے حالات بتانے میں کوئی حرج نہیں۔ احمد بن عطاش نے رکیم بن خلاد کے بچپن سے لے کر جوانی تک اس کے دونوں ساتھی منصور بن نعمان، منظر بن طریف اور مجاہد بن یوسف کے سارے حالات تفصیل کے ساتھ بتا دیے۔ پھر مختلف شہروں میں ہجرت کر کے جبل السلج میں مسلمانوں کے آباد ہونے اور ایک نئی تحریک اٹھانے اور پرانے امیر کے مرنے کے بعد رکیم بن خلاد کے امیر بننے اور رکیم بن خلاد کے ہسپانیہ کے اندر اپنے ریوڑ کے ساتھ گھومنے اور کارروائی کرنے کے سارے حالات تفصیل کے ساتھ سنا دیے تھے۔ رکیم بن خلاد کے سارے حالات سن کر ازغل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر وہ کہنے لگا، یقیناً یہ رکیم بن خلاد اگر اپنے ریوڑ کے ساتھ ہسپانیہ میں گھوم پھر کر ظالم نصرانیوں کو ہدف بناتا ہے، ایسا کرنے میں وہ حق بجانب ہے، اس لیے کہ ان لوگوں نے اس کے عزیز و اقارب، ماں باپ اور اس کے رشتہ داروں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ اگر وہ جواب میں انہیں موت کے گھاٹ اتارتا ہے تو وہ یقیناً حق اور سچ ہے۔ احمد بن عطاش میرے بھائی، تو میرے ساتھ مسکن چلو اور منصور بن نعمان سے میرا تعارف کراؤ تاکہ آنے والے دنوں میں میرے اور ان کے درمیان شناسائی ہو اور وقت ضرورت میں سلطان کے عدم موجودگی میں ان سے کام لے سکوں۔ اس پر احمد بن عطاش نے عجیب سے انداز میں سلطان کی طرف دیکھا۔ جواب میں سلطان نے اس بات میں گردن ہلا دی، جس پر احمد بن عطاش اٹھا۔ پھر وہ ازغل کے ساتھ قصر کے اس کمرے سے نکل گیا تھا۔ معزز سامعین حضرات، غرناطہ کے سلطان کی یہ داستان ابھی جاری ہے۔